بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ ترجمان شیعہ ٹی وی کی جانب سے حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین کرام، یہ کلپ جو ہے یہ مولانا مکی الحجازی صاحب کی شیعوں کے خلاف من گھڑت باتوں پر مشتمل ہے، جن کا کوئی نہ سر ہے، نہ پیر ہے، نہ ثبوت ہے، نہ دلیل ہے، نہ کوئی کتاب کا حوالہ ہے۔ افسوس، صد افسوس یہ ہے کہ وہ بیت اللہ میں بیٹھ کر ایسی بے سروپا گفتگو کر رہے ہیں کہ جو نہ اپنا کوئی وجود رکھتی ہے، نہ اس میں کوئی حقیقت ہے۔ وہاں بیٹھ کر درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں شیعوں کی تو 360 اقسام ہیں۔ تو قبلہ آپ کچھ اقسام بیان بھی کر دیتے، 10 اقسام ہی بتا دیتے آپ، تو ہمیں بھی کچھ اعتبار آ جاتا کہ آپ کو فقہ جعفریہ کے بارے میں کچھ معلومات ہیں۔ لیکن نہیں، صرف 360 اقسام ہیں کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم بتاتے ہیں کہ فقہ جعفریہ کہتے کسے ہیں، اور جن اقسام کی آپ بات کر رہے ہیں وہ شیعہ نہیں ہیں، وہ فقہ جعفریہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فقہ جعفریہ کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ جو 12 رسول اللہ کے بعد، آخری نبی کے بعد جو 12 اماموں پر ایمان رکھے، وہ شیعہ اثنا عشریہ ہے، وہ شیعہ امامیہ ہے۔ اگر وہ 12 میں سے ایک یا 2 اماموں کو نہ مانے تو وہ شیعہ نہیں ہے۔ اب مسلم ممالک میں کچھ 2-3 چھوٹے چھوٹے اور فرقے ہیں، جن میں ایک اسماعیلیہ فرقہ ہے، ایک بورہ فرقہ ہے، ایک زیدیہ ہے، ایک قسانیہ ہے۔ تو یہ 4 جو ہیں ان کا تو کوئی تعلق فقہ جعفریہ سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 12 اماموں کے قائل نہیں ہیں۔ اسماعیلیہ بورے یہ تو 6 امامی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو تو امام ہی نہیں مانتے۔ تو یہ تو فقہ جعفریہ کے پیروکار ہیں ہی نہیں، تو اب انہیں کیسے شامل کریں گے فقہ جعفریہ میں؟ اور پھر ایک ہے غالی فرقہ، جو حضرت علی علیہ السلام کو خدا کہتا ہے۔ جو حضرت علی علیہ السلام کو خدا کہتا ہے، فقہ جعفریہ کے نزدیک وہ مشرک ہے۔ تمام عالم اسلام کے نزدیک جو حضرت علی کو خدا کہے وہ مشرک ہے۔ تو مشرکوں کا فقہ جعفریہ سے کیا تعلق ہے؟ انہیں بھی آپ فقہ جعفریہ میں شمار نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا فقہ جعفریہ کے اندر کوئی فرقہ الگ سے نہیں ہے۔ فقہ جعفریہ وہی ہیں، شیعان علی وہی ہیں، اثنا عشری وہی ہیں جو 12 اماموں پر ایمان رکھتے ہیں، 12 اماموں کے پیروکار ہیں رسول اللہ کے بعد۔ وہ اس وقت 35 کروڑ کی آبادی ہے پوری دنیا میں، کم از کم یہ بتا رہا ہوں فقہ جعفریہ کی۔ ایک سروے آیا مکی الحجازی صاحب کے پاس بیت اللہ میں، وہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ بڑا عجیب سروے ہے۔ اس سروے خود پڑھ رہے ہیں وہ، سروے کے مطابق پوری دنیا میں مسلمان 2 بڑے فرقوں میں تقسیم ہیں، جن میں ایک فقہ حنفی ہے جس کی کل تعداد پوری دنیا میں 47 کروڑ ہے، اور دوسری فقہ جعفریہ ہے جن کی پوری دنیا میں کل تعداد 30 کروڑ ہے۔ یہ مکی الحجازی صاحب فرما رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں اچھا اس سروے کے مطابق تو پھر جو 30 کروڑ ہیں فقہ جعفریہ والے وہ تو گمراہ ہو ہیں، آدھے مسلمان، تو اس کا مطلب ہے صرف 47 کروڑ مسلمان ہی راہ راست پہ۔ خود اپنی طرف سے اپنے آپ کو درست قرار دے رہے ہیں، اور وہ 30 کروڑ کی جو آبادی ہے مسلم دنیا کی اسے گمراہ قرار دے رہے ہیں، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے۔ تو عرض ہے مکی الحجازی صاحب، پہلی بات تو یہ کہ 30 کروڑ نہیں ہے، 35 کروڑ کی کم از کم آبادی ہے پوری دنیا میں فقہ جعفریہ کی۔ مسلمانوں کا دوسرا بڑا فقہ ہے فقہ جعفریہ، تو آپ اتنی آسانی سے اسے جھٹلا رہے ہیں بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے۔ حیرت ہے، یعنی 35 کروڑ کی آبادی ہے اس فقہ کی، مسلمانوں کا دوسرا بڑا فرقہ ہے، اور آپ نے اسے ایسے پیش کیا ہے جس طرح یہ کھیل تماشا ہے، یہ مذاق ہے فرقہ۔
اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، یہ تو جھوٹ پر مبنی ہے بقول آپ کے۔ تو اس طرح کی من گھڑت باتوں سے پرہیز کریں۔ جس مقام پہ آپ بیٹھے ہیں نا، پھر کہتے ہیں، کسی نے پوچھا شیعہ مذہب ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں، شیعہ مذہب نہیں ہے۔ دیکھیں نا کس طرح انکار کر رہے ہیں، شیعہ مذہب نہیں ہے، اور یہ اجمیوں کی سازش ہے عربوں کے خلاف۔ نہ کسی اجمی کا نام لیا کہ کس کی سازش ہے، نہ کسی اجمی گروہ کا ذکر کیا، بس الزام۔ اسے تو بہتان کہتے ہیں، بس بہتان ایک لگا دیا جی یہ تو اجمیوں کی سازش ہے عربوں کے خلاف۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے مکی الحجازی صاحب آپ کے۔ ایسی بے سروپا گفتگو سے پرہیز کریں۔ پھر کسی نے پوچھا جی محرم میں شادی جائز ہے؟ کہتے ہیں جی بالکل جائز ہے، امام حسین علیہ السلام نے بھی شادی کی تھی۔ وہ بھائی کون سی شادی کی تھی قبلہ مکی الحجازی صاحب؟ امام حسین نے محرم کے مہینے میں کون سی شادی ہوئی تھی؟ کوئی ایک نام لے لیتے، امام حسین علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی، کس کی ہوئی تھی بتا دیتے آپ۔ بس دلیل، اچھا جائز کے لیے دلیل کیا دے رہے ہیں؟ امام حسین کے ہاں بھی شادی ہوئی تھی محرم میں۔ کوئی شادی نہیں ہوئی امام حسین کے ہاں محرم میں۔ یہ بھی آپ کا ایک جھوٹ ہے۔ بہرحال آپ حوالے جب دیں گے تو ہم بھی حوالے کے ساتھ بات کریں گے۔ آپ کوئی حوالہ نہیں دے رہے، پھر فرماتے ہیں ہمارے ہاں جو حلال ہے وہ شیعوں کے ہاں حرام ہے، ہمارے ہاں جو حرام ہے وہ شیعوں کے ہاں حلال ہے۔ اچھا پھر ذکر ایک بھی چیز کا نہیں کیا کہ فلاں چیز ہمارے ہاں حلال ہے اور شیعوں کے ہاں حرام ہے، یا ہمارے فقہ حنفی کے ہاں حلال ہے اور فقہ جعفریہ کے ہاں حرام ہے۔ کوئی ذکر نہیں ہے، بس ایک لگی لپٹی ایک بات کر دینی ہے، جملہ ایک کہہ دینا ہے، جس کا کوئی نہ مثال دینی ہے نہ کوئی اس کا ذکر کرنا ہے کہ جی جو ہمارے ہاں حلال ہے وہ ان کے یہاں حرام ہے، جو ان کے یہاں حرام ہے ہمارے یہاں حلال ہے۔ کوئی ثبوت، کوئی ایک ایسی چیز، چلیں کوئی دو ایسی چیزیں جو آپ کے یہاں حلال ہو ادھر حرام ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل بے سروپا گفتگو ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بیت اللہ میں بٹھایا گیا ہے جن کو فقہ جعفریہ کی الف بے کا بھی نہیں پتہ، اور کیا کہیں۔ اچھا پھر ایک اور من گھڑت بات کرتے ہیں، کسی نے پوچھا جی شیعوں کا اہل سنت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں نہیں ہو سکتا، شیعوں کا اہل سنت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد دلیل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اتنی گفتگو کر کے بات ختم۔ میرے محترم، اگر شیعوں کا اہل سنت بھائیوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تو جو ہو چکے ہیں نکاح ان کے بارے میں تو کوئی فتویٰ صادر فرمائیں، جن کی اولادیں ہو چکی ہیں پاکستان میں یا دنیا کے مسلم ممالک میں، شیعوں کے ہاں سنیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، اہل سنت بھائیوں کی شیعوں کے ہاں ہوئی ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس ایک ہوائی فائر کر دیا محترم نے کہ جی نکاح نہیں ہو سکتا شیعوں اور سنیوں کے درمیان، جو ہو گئے ہیں ان کے بارے میں تو فرمایا کچھ نہیں۔ بہرحال پھر فرماتے ہیں کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی کے پاس، امام مہدی علیہ السلام کے پاس جو قرآن ہے وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا والا قرآن ہے، اور وہ 6 گز لمبا ہے۔ پھر آگے طنز کرتے ہوئے فرماتے ہم سے تو یہ آدھے گز والا قرآن نہیں پڑھا جاتا، وہ 6 گز والا کون پڑھے گا؟ یہ بھی مکی الحجازی صاحب نے ایک من گھڑت گفتگو کی ہے، میں اس سے زیادہ سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ بے سروپا گفتگو کی ہے، کوئی 6 گز والی بات نہیں ہے۔ ہاں شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام زمانہ کے پاس وہ قرآن ہے جس کا شان نزول بالکل حضرت علی علیہ السلام کے حکم کے مطابق، جو حضرت علی علیہ السلام نے شان نزول لکھ کر پیش کیا تھا خلیفہ وقت کو، قرآن کو ترتیب دے کے اس کا شان نزول بھی ساتھ لکھ کر پیش کیا تھا، اور وہ قرآن قبول نہیں کیا گیا تھا، وہ حضرت علی کے ساتھ امام حسن سے پھر پشت در پشت چلتا ہوا امام زمانہ کے پاس ہے۔
اس قرآن میں صرف اتنا ہے کہ شان نزول جو ہے ہر آیت کا وہ حضرت علی کے فرمان کے مطابق بیان کیا گیا ہے، بس یہ فرق ہے۔ یہ جو اب شان نزول لکھے ہوئے ہیں یہ مختلف مفتیوں نے مختلف طرح سے لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے جو اپنا جو قرآن تدوین کیا تھا، اکٹھا کر کے لائے تھے، اس میں شان نزول حضرت علی نے خود بیان لکھا تھا۔ وہ قرآن ہے امام مہدی علیہ السلام کے پاس، نہ وہ 6 گز کا ہے، نہ وہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ پڑھا نہ جائے، یہی قرآن ہے۔ صرف من گھڑت باتیں ہیں مکی الحجازی صاحب کی۔ تو اللہ مکی الحجازی صاحب کو بھی توفیق دے کہ وہ کسی دوسرے فقہ کے خلاف بات کرتے ہوئے ثبوت، دلیل اور برہان کے ساتھ بات کریں۔ یہ من گھڑت اور بے سروپا باتیں اب زیادہ چلنے والی نہیں ہیں آپ کی۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر شخص ثبوت مانگتا ہے، ہر جملے پر پکڑ ہوتی ہے، لیکن اس دور میں بھی ایسی سروپا گفتگو ہو رہی ہے کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔